اللہ اللہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنو اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، اللتی انعمت علیکم، وہ نعمتیں کہ میں نے انعام کیا تم پر۔ بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی اپنی نعمتوں کی نوازش کی۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کون کون سی نعمتیں بنو اسرائیل پر ہوئیں، اور یہ جو کہا جا رہا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو، یاد کرنے کا مطلب ہے شکر ادا کرو۔ صرف زبان سے یاد کرنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ظاہری نعمتوں سے بھی نوازا تھا، باطنی نعمتوں سے بھی نوازا۔ باطنی نعمتیں یہ تھیں کہ ان میں بہت زیادہ انبیاء کرام تشریف لائے، تقریباً کم و بیش 40,000 پیغمبر بنو اسرائیل میں ہی ہیں۔ 40,000۔ ایک نبی بھی کسی قوم میں آ جاتا ہے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ 40,000 پیغمبر آئے۔ یہ باطنی نعمتیں تھیں۔ ظاہری نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں نبیوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے نبیوں کو بادشاہ بھی بنایا۔ خود یعقوب علیہ السلام کے حقیقی بیٹے حضرت یوسف وہ بادشاہ بھی تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بنو اسرائیل سے وہ بادشاہ تھے۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری نعمتوں سے بھی نوازا۔ فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر اس زمانے میں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو ایک دن سے، ایسا دن نہیں کفایت کرے گا کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ بھی، اور نہ ہی قبول کی جائے گی اس سے سفارش، اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے بدل، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائے گی۔ کہ قیامت کے دن، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا۔ دنیا میں کوئی مجرم ہو تو دوسرا آدمی جا کر اس اگر کہہ دے کہ میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، یہ کہیں نہیں جاتا، آپ اس کو چھوڑ دیں، تو مان لی جاتی بات کہ ذمہ داری اٹھا لی۔ تو قیامت کے دن کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا۔ ولا يقبل منها شفاعت، نہ ہی قبول کی جائے گی سفارش۔ دنیا میں کوئی سفارش کر دے تو اس کی چھوٹ ہو جاتی ہے مجرم ہو۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی لیا جائے گا ان سے کوئی بدلہ، یعنی کوئی معاوضہ، تاوان کوئی نہیں۔ دنیا میں پیسے دے کر لوگ چھڑا لیتے اپنے مجرم، قیامت کے دن ہی چھڑا سکتے۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو فرعون کی آگ سے، تکلیف دیتے تھے وہ تم کو برے عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بچوں کو، زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی، کہ فرعون کی تکلیفوں میں تم مبتلا تھے، کہ فرعون کس کس طریقے سے تمہیں تکلیفیں دیتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ فرعون کو خواب آیا، نجومیوں نے بتایا کہ بنو اسرائیل میں ان قریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، 1-2 سال کے اندر اندر، وہ بچہ تیری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ فرعون نے کہا کیوں نہ میں اس بچے کو یا تو پیدا ہی نہ ہونے دوں، اور اگر پیدا ہو جائے تو قتل کروا دوں۔ لہذا اس نے آرڈر کیا، نگرانی لگا دی، جو جو عورتیں حاملہ ہیں ان کے بچہ پیدا ہوتے ہی بچہ قتل کر دو۔ تقریباً مفسرین میں احتیاطاً جو نقل کی گئی ہے تعداد، احتیاطاً 12,000 بچے ذبح کیے گئے۔ یذبحون ابناکم، ذبح کرتا تمہارے بچے، 12,000 بچے ذبح کیے، اور تقریباً
90,000 عورتوں کے حمل ضائع ہوئے۔ بس فرعون کہتا تھا وہ بچہ میں نے پیدا نہیں ہونے دینا کہ جو میری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ میں رب ہوں، پالنے والا میں ہوں، تو میں اسی بچے کو پیدا بھی کروں گا اور تیرے گھر میں پال کر دکھاؤں گا۔ یہ ہے حقیقی رب۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا، پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے گھر میں پلے، 30 سال تک جوان ہونے تک وہیں رہے۔ تو فرعون نے اپنی طرف سے سر توڑ کوشش کی کہ وہ نہ بچہ پیدا ہو، لیکن وہ بچہ پیدا ہو گیا، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، فلسطین چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے خفیہ پیغام پہنچا دیا۔ رات کو سحری کے وقت فیصلہ ہوا تھا کہ روانہ ہوں گے مصر سے۔ اب ہزاروں بچے، عورتیں، مرد جب نکلتے ہیں، عورتیں تو 2-4 ہی ہو تو شور اتنا مچ جاتا ہے، تو اتنی عورتیں بچے تھے کہ شور شرابہ ہوا۔ پولیس کو پتہ چل گیا کہ بنو اسرائیل یہاں سے بھاگ کر جا رہے۔ فرعون کو اطلاع ملی، فرعون نے کہا پیچھا کرو۔ تو یہ بنو اسرائیل کی عورتیں، مرد موسیٰ علیہ السلام سمیت یہ وہاں سے بھاگتے بھاگتے بحر قلزم، وہاں اس کنارے پر آ گئے۔ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون۔ بنو اسرائیل کے لوگوں نے کہا موسیٰ مروا دیا تو نے، دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں ڈوبتے ہیں، نہیں لگاتے فرعون آ گیا قتل کرنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر نہ کرو، میرا پروردگار میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ لاٹھی مارو پانی میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، بحر قلزم سارا پانی جم گیا، برف کے بلاک بن کے راستے بن گئے پار کرنے کے۔ اس کا یہاں سے بھائی فرقنا بکم البحر، جس وقت کہ ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، فانجیناکم، پھر ہم نے تمہیں نجات دی بنو اسرائیل کو۔ درمیان میں پہنچے جب یہ پیچھے سے فرعون آ گیا، فرعون نے کہا یہ تو لگتا ہے کہ دریا نے میرے لیے راستہ بنایا ہے۔ اندر داخل ہوا تو ادھر سے پھر موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کنارے سے باہر نکلے، ادھر سے فرعون اس کا لشکر درمیان میں آیا۔ درمیان میں جب آیا، اللہ نے حکم دیا دریا کو مل جا، وہ برف کے بلاک سب ختم ہو کر دوبارہ پانی ہوا، تو فرعون اس کا لشکر سمیت اس پانی میں غرق ہوئے۔ اور فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، وہ فرعون ڈوبا اور پانی میں ایسا ڈوبا کہ ہلاک ہوا۔ فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے غرق کر دیا فرعون کو، آل کو، اور تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہیں کھڑے تھے موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے جاؤ۔ آگے گئے، وادی تیہ تھی، وادی تیہ جس کو وادی سینا بھی کہتے ہیں، وہاں پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو کہا تم یہاں ٹھہرو، میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ کوہ طور پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ تھا کہ میں 40 دن ٹھہروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر آپ کو ہم تورات دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کے ٹھہرے۔ پیچھے سے سامری جادوگر نے مٹی کی گائے بنا کر بچڑا بنایا، اور جبرائیل علیہ السلام جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر جاتے تھے، ان کے گھوڑے کے پاؤں کے جہاں لگتے تھے قدم، ان کے نیچے سے گھاس نکلتی تھی، تو سامری جادوگر نے وہ گھاس سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ سونے چاندی کا بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کر اس پر وہ مٹی ڈالی، تو اس کے اندر سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر گئے ہوئے 20-25 دن ہو گئے تھے۔ سامری جادوگر نے کہا موسیٰ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، لہذا تم اسی بچڑے کی عبادت کرو، یہ تمہارا معبود اور خدا یہی ہے۔ بنو اسرائیل اسی کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بڑے ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جس وقت دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرق کرنے والی کتاب تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو یہ مختلف نعمتیں، آگے بھی بہت ساری نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تو فرعون جس نے بنو اسرائیل کو تختہ مشق بنا رکھا تھا، بہت بری بری سزائیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی اور ان کو کتاب دی، یہ ساری اللہ کی نعمتیں تھیں، لیکن یہ ایسی ناشکری قوم تھی، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ان پر ہوتی رہی، یہ ناشکری ہی کرتے رہی۔ اب اس قوم کو ذکر کرنے کا مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم امت محمدیہ میں سے ہو، تمہارا کام بنو اسرائیل جیسا نہیں ہونا چاہیے، تم ہمارے پیارے حبیب کی امت ہو، لہذا تم پر اللہ کی جب بھی نعمتیں ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔